اب ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی جو ترقی کر رہی ہے۔ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے دنوں، ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن کے سیکرٹری جنرل ظفر پراچا نے اعلان کیا کہ 2024 میں ایکسچینج کمپنیز نے 7 بلین امریکی ڈالرز کا لین دین کیا ہے، اور اس دوران انٹر بینک مارکیٹ کو 3.85 بلین ڈالرز فراہم کیے گئے، جبکہ 3.15 بلین ڈالرز اوپن مارکیٹ میں حج، عمرہ، تعلیم اور طبی ضروریات کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا سہرا پاکستان آرمی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افسران کو دیا ہے۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن آف پاکستان ظفر پراچا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ ظفر صاحب، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اکانومی کے جو کہ بتاتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک چل رہی ہے، ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ جب اس انڈیکیٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ ایکسچینج کمپنیز کے اور جو اکنامک کے اوپر بات ہو سکے، کیونکہ جو اس وقت پرسیپشن ایک عام طور پہ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت شاندار ہیں، بہت بہترین ہیں، اور پاکستان بہت زیادہ ریسورسفل ملک ہے ہر طرح، چاہے آپ کا ایچ آر کے حوالے سے بات ہو، آبادی کے لحاظ سے، چاہے آپ کے زراعت کے حساب سے بات ہو، چاہے آپ کے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو، ریمیٹنس ہو، یا جو آپ کی افرادی قوت جو باہر گئی ہوئی ہے ان کی بات ہو، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے موسم کے حساب سے، فصلوں کے حساب سے بہترین ملک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہماری پہلے بھی غلطیاں رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں، تو ان کو اگر ہم صرف اور صرف اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں اور اپنی مینجمنٹ ٹھیک کر لیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بڑے مفادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے ریمیٹنس آنے کی، تو ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اس سال، اور جو ٹارگٹس ہے جون تک انشاءاللہ 35 بلین ڈالرز کا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ رہ گئی بات ایکسپورٹ کی، اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں ان کا جو پچھلا ماضی ہے وہ کتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں جب 100 روپے کا ڈالر تھا اور آج تقریباً 300 سے اوپر بھی گیا، نیچے بھی آیا، آن ایوریج ہم 300 روپے کی بات کریں تو ہمارے ایکسپورٹ کے فگرز وہی ہیں، حالانکہ ہم ان کو تقریباً 30 سے 35% ان کو ہم انسینٹیو اور ریبیٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو تھرو ایکسپورٹ ڈالر آتا ہے وہ اوورآل 100 روپیہ پر ڈالر کاسٹ کرتا ہے، اور یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں تھرو ایکسچینج کمپنیز، اس میں حکومت کو کوئی انسینٹیو اور ریبیٹ نہیں دینا پڑتا۔ ایک ہمارا ادارہ ہے PRI، وہ بھی اب ہمارے اوپر ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے، جیسا کہ ہمارا پینشن کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یا IPPs ہیں، تو اس کے اندر اس وقت ہم 110 بلین کے قریب PRI کو دے رہے ہیں، پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کو۔ وہ آگے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، سارا عوام کا پیسہ ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا ہمیں، نہیں تو وہ ہمارے لیے آگے چل کے ایک بہت بڑا ایک بوجھ بن جائے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو اس سال ایکسچینج کمپنی نے تقریباً 7 بلین ڈالرز کی جو ہینڈلنگ کی ہے، ریمیٹنسز پلس کیش، جس میں سے 3.85 بلین انٹر بینک میں دیا گیا ہے، جو کافی عرصے کے بعد یہ فگرز آئی ہیں، بلکہ یہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو آپ کا ایجوکیشن کا، ٹریولنگ کا، اور جو آپ کے جو حج عمرے زیارات کا، ان سب کو جو دیا ہے وہ تقریباً 3.15 بلین ڈالرز دیے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ڈالرز ہوتے ہیں یہ کوئی ہم گورنمنٹ سے نہیں لیتے، یہ پبلک سے لیتے ہیں، پبلک سے لیے پبلک کو بیچے۔ تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت فارن ایکسچینج کا بزنس جو ہے وہ اوور ریگولیٹڈ ہے، بہت زیادہ ہم نے اس کو ریگولیشنز لگا دی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارا اصل والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ والیوم کم ہے کیونکہ ہمارے پاس سوال جواب زیادہ ہیں ان سے، تو وہ پھر گھبراتے ہیں پبلک،
اور وہ ڈیٹا لیک ہونے سے بھی اپنا گھبراتے ہیں کہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو جاتا ہے اور وہ ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. تو نارملی ہمارا ایک مزاج ہے, ہم لوگ اس بات سے ذرا گھبراتے ہیں, ایک ٹریڈیشن ہے. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر یہ کریں گے تو اس سے اور بہتر ہو جائے گا. اچھا, یہ جو $7 بلین کی فگر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایکسچینج کمپنیز کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہینڈل کیا ہے, لیکن جس کا جو کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے. اس کا مین کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو, ISI چیف کو اور ان کی ٹیم کو. انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے اور اسٹیٹ بینک گورنر صاحب اور ان کی ٹیم کو, کہ انہوں نے ان کی پالیسی کو آگے امپلیمنٹ کروایا اس کی اصل روح کے مطابق. تو اور پھر ہم لوگوں نے بھی کوشش کی کہ ان کے ساتھ چلیں. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوانین اور اس کا عمل درآمد, یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہ ہو تو پھر تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے نکلیں اور ٹریفک جیم ہو تو آپ کا پلان فیل ہے. آپ کہیں گے سوری یار میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اس کو دن رات اور پرسنلی دیکھا, آرمی چیف نے, ان کی ٹیم نے, ISI چیف نے مل کے لوگوں سے, اور خاص طور پہ جو اسمگلنگ تھی اس کو روکا گیا. نہ صرف فارن ایکسچینج کی اسمگلنگ, اوورآل, چاہے اس کے اندر آپ کا پیٹرولیم ہو, چاہے آپ کا اس میں یوٹیلیٹیز ہوں, گندم, چاول, گھی جو ایک ہوتا تھا, ہر چیز کی پرائز نیچے آئی. دیکھیے ڈالر جب انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیے ان معاملات کو, تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 335, انٹر بینک میں 315 اور گرے مارکیٹ میں 350. آپ کو شاید یاد ہو, اور باتیں ہو رہی تھی پاکستان کے ڈیفالٹ کی, خدا نہ کرے, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈالرز چلا جائے گا 500 کے اوپر. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اس جو سال گزرا ہے اس میں تقریباً 2% جو ہے روپیہ اپریشیٹ ہوا ہے اور ڈالر جو ہے وہ ڈپریشیٹ. اچھا ظفر صاحب, یہاں پہ میں ایک, کیونکہ آپ نے SIFC کا کردار بڑا اہم ہے, آرمی چیف اور ان کی ٹیم کا کردار اس میں بہت اہم ہے, ڈالر سمگلنگ, میں چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ پچھلے سالوں میں جتنا یہ ہو رہا تھا کتنا افیکٹ پڑ رہا تھا اس سے, اور جیسے ہی اس چیز کو ہم نے ہالٹ کیا تو اس سے کتنا افیکٹ پڑا ہے. دیکھیے جناب, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو فگرز ہیں یہ پہلی دفعہ آئی ہیں. اس سے پہلے کیا تھا, اگر ہم پچھلے حکومت کے دور میں چلے جائیں, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے, تو ہم نے یہ دیکھا ہماری ریمیٹنسز تیزی سے گر رہی تھی اور وہ گرے مارکیٹ میں جا رہی تھی, کیونکہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا گیپ بڑھ گیا تھا اور گرے مارکیٹ اور اوپر تھی. تو جب اب اس وقت یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ ایک ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ, تو جو لوگ ریمیٹنس بھیج رہے تھے اپنی تھرو حوالہ گرے مارکیٹ کے تھرو, وہ اب آپ کی بینکس میں یا بینکنگ چینل میں یا آفیشیل چینل میں آ گیا. تو ایک تو یہ تقریباً جو ریمیٹنس جو بڑی ہے, جو آپ نے کہا کتنا فگر ہے, وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں $6 to 7 بلین ہے جو ایک سال میں بڑی ہیں, کیونکہ ہم پہلے چلے گئے تھے 28-27 کے اوپر. اب ہم جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 35 کے اوپر اس فائنینشیل جو ایئر آپ کا کلوز ہوگا جون میں, انشاءاللہ اس پہ چلے جائیں گے, کیونکہ ہر مہینے بڑھ رہی ہے, کسی مہینے 30%, کسی مہینے 20%, تو اس طرح 35. اور اگر ہم مزید میئرز لے لیں گے, اگر ہم انسینٹیو دے دیں گے اوورسیز پاکستانی کو اور ایکسچینج کمپنی کو, یعنی کہ اگر ہم ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں گے تو یہ ودن 2 سے 3 سال ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی جو اس کا سائز ہے ہم ابھی تک اس سائز تک نہیں پہنچے, اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچے ہیں. یہ 60 بلین پہ جانا ودن 2 to 3 ایئرس کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان اوورسی پاکستانی تھا وہ خالی پہلے لیبر تھا, تو ان کا جو بھیجنے کا سائز تھا وہ $200 سے $300 پر منتھ. لیکن اب کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے جو بچے جا رہے ہیں پڑھ لکھ کے, اور خاص طور پہ IT میں کام ہو رہا ہے, ڈاکٹر, پھر اس کے علاوہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ابھی بھی وہ پوری آفیشیل چینل سے نہیں آ رہی ہیں,
क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद नहीं है जो इजीली रेमिटेंस वहाँ से आ सके। तो जैसे मुख्तलिफ ऐप्स काम कर रही हैं, इसके ज़रिए लोग पैसे बाहर रख लेते हैं। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ अभी भी अब जो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बिज़नेस है, ये इसमें बहुत ज़्यादा क़वानीन जो है ना सख्त हमने किए हुए हैं। तो हमको चाहिए अब थोड़ी सी इसमें लिबरलाइजेशन करें, वापस रीएड्रेस करें, तो उससे ये होगा कि उन लोगों को आसानी होगी। तो रेमिटेंस आ तो जाती है, यहाँ से ले जाना इस वक्त मसला है। अब आपकी गुफ्तगू से मैंने दो चीज़ें अख़ज़ की हैं। एक तो ये कि जो रेगुलेशंस हैं उनको अगर थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाए, और दूसरा अगर इसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए तो ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए वो बेहतर कर सकती है। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाने के लिए मुल्क के तमाम तर इदारे जिस तरह मिलकर काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। बस अब हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।